بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے بیوی کو ماہانہ یا ہفتے کا یا روز کا کتنا خرچہ دینا چاہیے۔ تو اس حوالے سے شریعت مطہرہ ہمیں کیا تعلیم فراہم کرتی ہے؟ آپ نے سنا ہوگا یا کتابوں میں پڑھا ہوگا نان نفقہ۔ یہ نان نفقہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں 3 چیزیں آتی ہیں، اس میں رہائش آتی ہے، اس میں کھانا پینا آتا ہے اور اس میں لباس آتا ہے۔ شریعت مطہرہ ہمیں یہ تعلیم فراہم کرتی ہے، جب ایک شخص کا نکاح ہوتا ہے یعنی شادی ہوتی ہے تو اس کی جو بیوی ہے اس بیوی کو رہائش دینا یہ شوہر پر واجب ہے، لازم و ضروری ہے۔ اسی طرح کھانا پینا دینا اور اسی طرح لباس دینا یہ شوہر پر واجب ہے۔ اب رہائش کا کیا تصور ہے؟ سماعت فرما لیجئے۔ ایسا جیسے جوائنٹ فیملی ہے، اگر اکیلے رہتے ہو تو ظاہر سی بات ہے ایک پورا ہی گھر ہوگا بیوی کے پاس، لیکن جوائنٹ فیملی ہے تو ایک ایسا روم دینا جس میں عورت اپنی پرائیویسی رکھ سکے، اور اگر کہیں اسے جانا ہو تو اپنے سامان کو لاک کر کے اس روم سے جو ہے وہ اپنے گھر یا کسی مقام پر منتقل ہو سکے، اس کا سامان محفوظ ہو، تو لہٰذا یہ رہائش کا تصور ہے۔ اچھا، یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے، بعض جو ہے بیویاں خواتین یہ کہتی ہیں کہ مذہب اسلام تو یہ کہتا ہے یا شریعت مطہرہ کی تو یہ تعلیم ہے کہ آپ الگ گھر ہمیں دیں، تو شریعت نے الگ گھر کا نہیں کہا کہ مرد پر یہ واجب ہو، شوہر پر یہ لازم و ضروری ہو کہ وہ بیوی کو الگ سے ایک گھر پرچیز کر کے جو ہے دے، یہ شوہر پر لازم و ضروری نہیں، رہائش دینا لازم و ضروری ہے، چاہے وہ کرائے کا مکان ہو، ذاتی مکان ہو، یا جیسے جوائنٹ فیملی ہے اس میں ایک روم ایسا دینا جس میں عورت اپنی پرائیویسی رکھ سکے، اپنے سامان کو محفوظ رکھ سکے، اور کسی مقام پر جب وہ جائے باہر جو ہے تو اپنے سامان کو لاک کر کے وہ بآسانی جا سکے۔ اب دوسری بات جو ہے لباس دینا۔ لباس کے بارے میں ویسے کتابوں میں لکھا یہ ہے کہ 6 مہینے یعنی کہ 6 مہینے میں ایک جوڑا گرمیوں کا، 6 مہینوں میں ایک جوڑا سردیوں کا دینا، یعنی پورے سال میں گویا کہ 2 کپڑے دینا۔ یہ ویسے پہلے دور کے حساب سے اس دور میں اگر دیکھیں تو جیسے کچھ کپڑے گرمیوں کے بنا دیے، جیسے گرمیاں ہیں تو لون وغیرہ کے کپڑے بنا دیے، کچھ سردیاں ہیں تو سردیوں کے کپڑے دلا دیے۔ اسی طرح جو بڑی بڑی شادیوں کی تقریب ہوتی ہیں ان شادیوں کی تقریب میں جو ہے کپڑے دلا دی، یعنی بہت ہائی فائی بہت اعلیٰ قسم کا لباس دلانا، بہت مہنگے لباس دینا یہ شوہر پر واجب و ضروری نہیں ہے۔ گرمیوں میں گرمیوں کے لباس فراہم کر دینا، سردیوں میں سردیوں کے لباس فراہم کر دینا، اور جو ہے بڑی بڑی جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں لباس فراہم کر دینا یہ شوہر پر واجب ہے۔ اس سے زیادہ کرے گا تو یہ احسان کے زمرے میں آتا ہے، حسن اخلاق کے زمرے میں آتا ہے، لیکن یہ شریعت کی طرف سے مطالبہ نہیں ہے، شریعت مطہرہ کی طرف سے واجب نہیں ہے۔ لباس کا کلیئر ہوا، اب آگے چلتے ہیں کھانے پینے کے حوالے سے۔ فقہاء کرام اس حوالے سے یہ ارشاد فرماتے ہیں، کھانے پینے میں فقہاء نے یہ بیان کیا کہ اگر شوہر جو ہے وہ اعلیٰ قسم کا یعنی امیر ترین ہے تو اسے اعلیٰ قسم کا بیوی کو کھانا کھلانا واجب ہے، اور اگر مڈل درمیانے قسم کا ہے یعنی کہ اس کی آمدنی نارمل ہے تو اب نارمل قسم کا کھانا پینا دینا اس پر واجب ہے، اور اگر بالکل غریب ہے تو غریبوں والا ہی کھانا اسے فراہم کرنا یہ واجب ہے۔ تو یہ تینوں کیٹیگریز کو یاد کر لیں کہ اگر امیر ہے تو اعلیٰ قسم کا دینا ہوگا، مڈل درجہ رکھتا ہے نارمل ہے تو نارمل قسم کا کھانا پینا دینا ہوگا، اور اگر غریب ہے تو غریب وہ والا کھانا پینا دینا ہوگا۔ یہ 3 چیزیں شوہر پر واجب ہے، لازم و ضروری ہے۔ اب یہاں یہ بھی سماعت فرما لیں، بعض لوگ جیسے نکاح کر رہے ہوتے ہیں، شادی کر رہے ہوتے ہیں، انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میری آمدنی اتنی ہے کہ میں ایک بیوی جو لے کر آؤں گا یعنی کہ ایک لڑکی سے نکاح کروں گا وہ میری بیوی بنے گی تو اسے نان نفقہ میں دے سکتا ہوں، یعنی یہ خرچے اٹھا سکتا ہوں، تو اس حوالے سے بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اپنے خرچے بندہ پورے نہیں کر رہا ہوتا اور شادی کی اسے تمنا ہوتی ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں بعض لوگ نالائق قسم کے ہوتے ہیں، وہ بیوی سے یہ کہتے ہیں اپنے جو ہے میکے سے لے کر اپنے گھر والوں سے فلاں چیز لے آ، کار لے آ، اسی طرح بائک لے آ، فلاں سامان لے کر آ جا، تو یہ نالائق قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی بیوی سے یہ مطالبات کرتے ہیں یا یہ باتیں منوانے کی لیے جو ہے پریشرائز کرتے ہیں بیوی کو کہ اتنی رقم لے کر آؤ، کار لاؤ، یا جو ہے گاڑی لے کر آؤ، یا اپنے گھر سے اتنے کپڑے لے کر آؤ، تو یہ اس قسم کی مطالبات بیوی سے کرنا شرع
شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسے پریشرائز کرنا، ذہنی سکون اس کا برباد کرنا، اسے جو ہے طنز کرنا، اس پر برے کمنٹس پاس کرنا، منفی کمنٹس پاس کرنا، اور جو ہے برے القابات سے اسے یاد کرنا، اس کی توہین کرنا، مذاق اڑانا، تو یہ شرعی اعتبار سے ہرگز جائز نہیں ہے۔ اصل جو ہے مردانگی اور یوں سمجھیے دانش مندی یہ ہے کہ انسان شادی کے بعد بیوی کا کل خرچہ اٹھائے اور جو ہے ساری ذمہ داریاں نبھائے۔ اصل جو ہے یوں سے کہیے اصل جو ہے دانش مندی اور اصل مردانگی یہ ہے کہ بندہ پورا خرچہ اس کا اٹھائے۔ تو لہذا نان نفقے کے حوالے سے شریعت مطہرہ نے جو تعلیم ارشاد فرمائی تھی وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ تو اس میں جو لوگ جیسے بعض بیویاں وہ بہت زیادہ مطالبات کرتی ہیں کہ مجھے روزانہ کی پاکٹ منی دی جائے، ہفتے کی دی جائے، مہینے کی، تو شریعت مطہرہ نے اس طرح کی کوئی بات بیان نہیں کی کہ ہر ہفتے میں اتنے پیسے دیے جائیں، مہینے میں دیے جائیں۔ شریعت نے یہ 3 چیزیں بیان کی تھیں۔ اگر شوہر اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے یعنی رہائش بھی دے دی، جو وہ خود کھا رہا ہے اپنی بیوی کو کھلا رہا ہے، اسی طرح سردی گرمی کے شادی بیاہ کے کپڑے بنا رہا، یہ تینوں ذمہ داریاں اس نے نبھائی تو وہ بری ذمہ ہے۔ اس سے زائد کرنا، مثلا ہر روزانہ اتنے پیسے دینا، ہفتے میں اتنے پیسے دینا، ماہانہ اتنے پیسے دینا، یہ بیویوں کا شوہروں سے مطالبہ ہوتا ہے۔ شرعی اعتبار سے یہ مطالبہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کرتا ہے تو یہ حسن اخلاق کے زمرے میں آئے گا، یہ یوں سمجھیے بہتر کے زمرے میں آئے گا، لیکن شریعت مطہرہ کی طرف سے لازم و ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے اور جو ہے شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے آپ خود بھی سبسکرائب کر لیجئے، اور اپنے دوستوں احباب کو جہاں تک آپ کی رسائی ہے اس چینل کو، آن لائن نکاح چینل کا نام ہے، اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے۔ اگر آپ کے کہنے سے کوئی سبسکرائب کرتا ہے اور اس کی اصلاح ہوتی ہے، شریعت کے دین کے مسائل وہ سیکھتا ہے، یقیناً آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو دین متین کی، دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔